السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیغم۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہو سکتا ہے کہ آج رات یہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اور کل جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ روزہ ہو، تو رات کو ہم نے تراویح یا تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے اور صبح روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو رمضان سے پہلے کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کے اندر ایک تو ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہ فرضی ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اور دوسرے نمبر قرآن کثرت سے پڑھنا ہے، استغفار کرنا، اذکار کرنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، تہجد پڑھنی ہے۔ اور ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ رمضان میں اکثر بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، خرچ تو پورے سال کرنا چاہیے، لیکن کچھ بھائی رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم خرچ کریں گے، ہمیں اجر زیادہ ملے گا۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، رمضان سے پہلے اگر کوئی ایک بیوہ یا ایک غریب عورت ہے یا ایک ایسا مرد ہے جو کہ بالکل غریب ہے، جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اگر اس کی کسی نے ہیلپ نہ کی، اس کو راشن مہیا نہ کیا اور اس کی موت واقع ہو گئی، تو وہ اللہ کے ہاں وہ کہے گا کہ میرے ہمسائے امیر تھے، تو یہ رمضان کا انتظار کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ میرے گھر میں پانی، میرے گھر میں جو ہے کھانا پینا، سبزی اور روٹی کچھ نہیں تھا، اور بیمار آدمی بیماری کے اندر تڑپ تڑپ کر وہ اپنی جان دے دے، تو آپ رمضان کا انتظار کرتے رہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ پورا سال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ اگر آپ نے ایک بندے کی، ایک جاندار کی جان کو بچا دیا تو اللہ ذوالجلال کہتے ہیں تو نے ساری دنیا کے لوگوں کی جانوں کو بچایا، اتنا بڑا اجر ہے۔ سارا سال خرچ کیا کریں میرے بھائی، سارا سال خرچ کیا کریں۔ لیکن میری گزارش ہے، ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، آپ کے ہمسائے سب سے پہلے ان میں سے آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی ہیں، ان کے حالات نارمل ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ آپ کہیں دیکھیں رمضان میں ساری افطاری، سارے اخراجات میں خوشی سے کروں گا، میری طرف سے یہ آپ کی دعوت ہے، ان کو پیسے پہنچا دیں، یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ آپ زکوٰۃ کا مال یہ نام بتا کر شرمندہ نہ کریں۔ جو مستحق ہے زکوٰۃ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آمدن جو ہے 30-40 ہزار ہے، گھر کا خرچہ 50 ہزار ہے، بچے زیادہ ہیں، گھر میں بیماری ہے، آفات ہیں، تو آپ ان کو بتائیں نا، آپ کہیں رمضان کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہو گیا۔ عید سے پہلے پہلے جتنے ان کے مرد ہیں، جتنی عورتیں، سب کو سوٹ کپڑے اور اس کے علاوہ جوتے شوز وغیرہ لے کر دیں اور سب کے گھروں میں راشن پہنچائیں، یہ آپ کا فرض ہے، خصوصاً جو مالدار ہیں۔ آپ کے بہن بھائی آپ کے مال کا زیادہ مستحق ہے۔ جو والدین ہوتے ہیں وہ تو آپ کے طیب مال کے مستحق ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں۔ ماں باپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ جو آپ کا مال ہے آپ والدین ماں باپ پر بہا دیں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، دعائیں لیں ان سے۔ آگے ہے ہمسائے، دائیں بائیں آگے اور پیچھے آپ کے 4 گھر جو ہے نا، یہ آپ کے مال کے مستحق ہیں۔ آپ نے رمضان میں روزہ رکھا، تہجد پڑھی، خرچ کیا، سب کچھ کیا، لیکن آپ کے ہمسائے وہ صبح ساری کرنی ہے تو کھانا نہیں ہے، افطاری کرنی ہے تو پکوڑے سموسے نہیں ہیں، کوئی سالن روٹی نہیں ہے، وہ فاقوں سے رمضان کے روزے صبح خشک روٹی کے ساتھ اچار کھا کر سارا دن بچوں کے لیے مزدوری کریں، اور آپ اے سی اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ نے ان کا خیال نہ کیا۔ یہ آپ کے روزے، آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کی عبادات ہو سکتا ہے کہ وہ جب رمضان کا آخری رات ہے الٹے منہ آپ کے منہ پر میں مار دی جائے کہ ایسی عبادت، ایسے روزے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا ہمسایہ وہ بیچارہ بھوکا سوتا رہا ہے اور آپ جناب سیر سے کھا کر مزے اڑاتے رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں روزانہ مرغا اور گوشت اور پائے اور بکرے کا گوشت اور فش پکتی ہے، آپ کے ہمسائے کے گھر میں دال بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہیں تو پہلے انسانیت تو اپنے اندر پیدا کریں۔ تو میری گزارش ہے میرے بھائی، غصے میں میری کچھ باتیں غصے والی ہوتی ہیں تو آپ ناراض نہ ہو۔ اگر آپ کا علاج ہو گیا، آپ ہمدرد بن گئے، تو اللہ کے ہاں جا کر آپ مجھے ضرور یاد کریں گے کہ اس بندے نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمارے ہمسائے، ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمسایوں کا اتنا حق ہے، اللہ نے اتنا ہمسایوں کے حقوق بیان کیے، مجھے ڈر تھا کہ اللہ کہیں وراثت میں اس کو شامل نہ کر دیں، اتنے ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ کے جو ہمسائے ہیں، آپ کے محلے والے، آپ کے بہن بھائی، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو حق ہے ان کا، آپ ان کو دے کر ان پر احسان نہ جڑے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے اور یہ میرے ہمسائے، میرے بہن بھائی، میں ان کو دے رہا ہوں، دے کر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو لینے والے ہیں ان سے محبت بڑھائیں اس انداز سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا کام، میرا مال جو تو نے مجھے دیا ہے، تیرا دیا ہوا مال تیرے بندوں کے اوپر خرچ کر دیا۔
اور پھر دینے کے بعد وہ آپ کا ضائع نہیں، اللہ کے ہاں بڑھا چڑھا کر آپ کو پھر واپس مل جائے گا۔ تو آخری میری گزارش ہے کہ الحمدللہ میں اسلام آباد کے اندر ایک دینی ادارہ بنا رہا ہوں جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں 4 قسم کے شعبے جو ہے رمضان میں اس ادارے کو مکمل تیار کر کے رمضان کے بعد اس کی کلاسیں لگیں گی۔ پہلے شعبہ ناظرہ ہو گیا، اور پھر شعبہ حفظ ہو گیا، اور پھر 1 سالہ تربیتی کورس جو ہے نا مردوں کا اور عورتوں کا، اور دعوت اور تبلیغ کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ 4 شعبے ہیں، ان میں ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 15 سال سے لے کر 50 سال 60 سال کے مرد خواتین کو ہم شامل کریں گے۔ ہمارے ادارے کا یعنی داخلہ جاری ہے، ابھی سے میرے یعنی رجسٹریشن کرائیں، اپنا نام درج کروائیں ہمارے ادارے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں مکمل تیاری ہوگی۔ رمضان کے متصل بعد انشاءاللہ شوال میں کلاسوں کے یعنی اعلان کر دیں گے، اور ہماری کلاسیں شروع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اس ادارے کے اندر طب کی بھی تعلیم ہوگی۔ اب کہتے ہیں وہ اکثر حکیم جناب نسخے وغیرہ جو ہے وہ قبر کے اندر ہی لے جاتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں۔ آؤ فیصلہ اسلام آباد راولپنڈی کے رہنے والے ڈائریکٹ مجھ سے طب سیکھنے کے لیے، اور اسی طرح اسلام آباد راولپنڈی میں جو روحانی جسمانی مریض ہیں، بے اولادی والے بھائی، وہ بھی علاج کرنے کے لیے انشاءاللہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہفتے میں 3 دن انشاءاللہ تعالیٰ میں یعنی بنفس نفیس صبح 9-10 سے لے کر 1 بجے تک مریض دیکھا کروں گا، صرف 3 دن، یعنی سوموار منگل کو 3 دن انشاءاللہ دیکھوں گا۔ تو اس کے علاوہ پورے پاکستان سے جو طب سیکھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ گھر بیٹھے اگر طب سیکھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی ہمارا داخلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ جس طرح علامہ اقبال اوپن کے آن لائن کورسز ہیں، اسی طرح انشاءاللہ گھر بیٹھے جو ہے ہم آپ کو طب سکھانے کے لیے بھی حاضر خدمت ہیں۔ تو تمام ہمارے یعنی تعلیمی شعبہ جات اور طب کے شعبہ جات، اور اسی طرح کوئی خواتین و حضرات آل پاکستان سے یعنی وہ روحانی معالج بننا چاہتے ہیں، روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں، تو 25 سال سے میں روحانی علاج بھی کرتا ہوں، جسمانی بھی کرتا ہوں۔ انٹرنیشنل سطح پر الحمدللہ میرے چینلز ہیں اور میرے علاج جاری ہیں، وہ سب مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد راولپنڈی کے خواتین و حضرات طب سیکھنے کے لیے بذات ہی میری کلاس کے اندر ڈائریکٹ آ کر شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ادارہ میں بنا رہا ہوں، رمضان میں تقریباً اس پر 5 لاکھ کے قریب اس پر اخراجات ہیں۔ اس میں قلین بچھانے ہیں، اس کا فرنیچر ہے، اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، دیگر تعلیمی اخراجات اور دینی کتب کی ضرورت ہے۔ تو اس پر جو ہے پاکستان بیرون ممالک سے جو بھی خواتین حضرات خرچ کرنا چاہتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کریں۔ اور اسی طرح اس ادارے کے لیے میں 2 ایکڑ جگہ لینا چاہتا ہوں، وہاں اس ادارے کو بنانا چاہتا ہوں۔ ابھی بلڈنگ رینٹ پر لے کر ہم نے عید کے بعد کلاسیں جو ہے جاری کر دینی، داخلے شروع ہیں ہمارے ابھی سے، اور اس ادارے کے لیے ہم نے جگہ لینی ہے۔ اس کے لیے پاکستان اور بیرون ممالک سے خرچ کرنے والے ہماری جگہ کی خریداری اور اس کی تعمیر میں میرے ساتھ شامل ہوں، رابطہ کریں۔ اور اسی طرح یعنی اسلام آباد سے تھوڑا سا نکل کر جہاں گاؤں شروع ہوں گے وہاں میں نے 10 ایکڑ جگہ لینی ہے، اور وہاں میں نے محمد رسول اللہ انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے میں نے بنانی ہے۔ اس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ چاہیے۔ تو پاکستان اور بیرون ممالک سے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ شامل ہوں۔ سب سے پہلے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، سب سے پہلے مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ شامل ہوں، اپنے قیمتی مشورے دیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا مال اس ادارے کے لیے وقف کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کر جو اس ادارے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو محنت کر جائیں گے اس کا اجر ہمیں اللہ ذوالجلال دیں گے۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے مسجد، اللہ ذوالجلال اس کا گھر جنت میں بنائیں گے۔ میری دعا ہے میری محنتیں اور کوششیں اور آپ کی محنتیں کوششیں میرے اور آپ کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کروا دیں۔ جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جن کی مائیں فوت ہو گئی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ میرے والد صاحب جو ہے شیخ الحدیث، وہ بھی اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہے، اور دوسرا ادارہ جو ہے ان کی طرف سے میں بنا رہا ہوں۔ اللہ ان کے لیے مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ بنائے۔ میری والدہ حیات ہے ماشاءاللہ، تہجد گزار ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے لیے دعائیں دینے کے لیے ہیں، اور رمضان تو ان کا ہوتا ہی خاص قرآن پڑھنے کے لیے اور عبادات کرنے کے لیے۔ اللہ میری والدہ کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنائے، اور یہ ایک جنت کا دروازہ ہے میرے لیے۔ اللہ ذوالجلال یہ رحمت والا دروازہ تا حیات میرے لیے تا دیر رہے، اور میری ماں میرے لیے جو ہے دعائیں کرتی رہے تاکہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کروں، اور اللہ مجھے اور میرے سارے خاندان کو اور آپ سب کو، ہم سب مسلمانوں کو اللہ اپنے دین اور دعوت کے لیے قبول فرمائے۔ تو جو بھائی خواتین و حضرات پاکستان سے بیرون ممالک سے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، بذات خود بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنا مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں، میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں
اور بتائیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس کے لیے ہم پہلے تو خود شامل ہونا چاہتے ہیں. انشاءاللہ میں ایک واٹس اپ گروپ بنا کر اس میں شامل کروں گا. ڈیلی جو نیوز ہوں گی ہمارے ادارے کی تعلیمی وہ خبریں آپ کو دوں گا. اور دوسری بات انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر ہم ادارے کو بنانے کے لیے انشاءاللہ ہم سب محنت کریں گے. ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آئیں, اپنا نام بتائیں, اپنے ملک کا نام بتائیں, اور بتائیں کہ ہم آپ کے ادارے کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں. مل کر انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ادارے, مساجد اور مدارس کی تعمیر کریں گے, قرآن کے لیے خدمت کریں گے, اور ہم نے صرف امت کے لیے کام کرنا ہے, اور قیامت والے دن اللہ راضی ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.